اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، آج ہماری گفتگو کا تسلسل جاری رہے گا جو پچھلی نشست میں ہم کر رہے تھے، اور وہ موضوع تھا صحت کا۔ صحت کے معاملے میں ہم گفتگو کر رہے تھے، تو وہ اس کا پہلا حصہ تھا پچھلی نشست میں۔ آج کی نشست میں جو 27ویں نشست ہے، اس میں ہم دوسرا حصہ پیش کر رہے ہیں۔ میں یہ دیکھ کر حیران ہوتا ہوں کہ تشخیص کے جدید ترین طریقے، بڑے ساز و سامان، بڑی لیبارٹریز، یہ ساری آنے کے بعد بھی کہیں رپورٹ سے فرق ہوتا ہے ایک سے دوسری لیبارٹری کے درمیان، کہیں پتہ چلا کہ مرض پر اختلاف ہے، کوئی ڈاکٹر کہتا ہے معمولی کھانسی ہے، کوئی کہتا ہے اس کو ٹی بی یا تپیدق ہو گئی ہے، کوئی کچھ بتاتا ہے، کوئی سانس کا کوئی اور مرض بتا دیتا ہے۔ تو اس طرح مرض میں بھی اختلاف ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد دوائیں جب تجویز کی جاتی ہیں تو دوائیں بھی بھات کی، کوئی ایک دوا دے رہا ہے، کوئی بالکل اس کے مخالف دوا یا متضاد دوا دے رہا ہے۔ تو سائنس کے جدید ذرائع میں تو ہونا یہ چاہیے کہ جب ساری تشخیص و تحقیق ہو گئی ہے تو مرض بھی ایک ہونا چاہیے، دوائیں بھی مقرر ہونی چاہیے۔ دواؤں کا مختلف ہونا یہ ثابت کرتا ہے کہ یا تو تشخیص صحیح نہیں ہوئی ہے، یہ جو بڑی بڑی ڈگریاں لے کر بیٹھے ہیں یہ اناڑی ہیں، یا محض کمانے کے چکر میں مریضوں کا کوئی خیال نہیں کرتے۔ تو اس میں ایک اور بات ہے کہ بعض اسپتال پابند کرتے ہیں کہ نہیں جی فلاں لیبارٹری کا آپ ٹیسٹ کرائیں گے وہاں سے، اور اس کی جب رپورٹ لائیں گے تو اس کو ہم مانیں گے، دوسرے کی رپورٹ ہم نہیں مانیں گے۔ اس سے اندازہ کر لیجیے کہ ان کا مقصد کیا ہے، لیبارٹریز اپنی ہیں یا ان سے کوئی کمیشن طے ہے۔ اسی طرح ایک اور بڑی دلچسپ بات جو میں نے گلستان جوہر میں ایک ڈاکٹر کے سلسلے میں دیکھی، ان ڈاکٹر صاحب کی تحریر کردہ دوائیں کوئی میڈیکل اسٹور نہیں پڑھ سکتا۔ بڑے سے بڑے میڈیکل اسٹور کے پاس جو ہر طرح کے نسخے پڑھ لیتے ہیں، خراب سے خراب تحریر دیکھ لیتے ہیں، وہ دیکھ کر کہتے ہیں اچھا فلاں ڈاکٹر صاحب کی کب نسخہ ہوگا، ہاں جی، تو ان کے برابر بھی جو اسٹور ہے نا بس وہیں ملے گی یہ دوا۔ اچھا میں نے وہ دوائیں دیکھی، ایمانداری سے بتا رہا ہوں میں، کہ ان دواؤں میں بعض دوائیں تو عام میڈیکل اسٹور پہ ملتی ہی نہیں، بالکل نئی کسی کمپنی کی جعلی ہوتی ہیں یا فراڈ دوائیں ہوتی ہیں اور بڑی مہنگی۔ تو ڈاکٹر صاحب اپنی فیس لے کے اور پھر میڈیکل اسٹور واللہ عالم ان کا اپنا ہے یا اس میڈیکل اسٹور سے ان کا بہت بڑا کمیشن ہے، تو وہ علاج سے زیادہ ان دواؤں کی لوٹ مار سے پیسہ کماتے ہیں۔ یہ ذاتی یعنی چشمدید واقعہ بتا رہا ہوں میں آپ کو۔ اب میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ حیدرآباد کے ایک ڈاکٹر کا، ایک ہاسپٹل کا، وہاں جو ڈاکٹر بیٹھے ہوئے ہیں، بڑا ہاسپٹل ہے حیدرآباد کا، وہاں ڈاکٹر بیٹھے ہوئے ہیں، تو وہ کوئی ڈاکٹر صاحب کوئی نسخہ لکھ کر دیں گے تو کہیں گے جی فلاں اسٹور سے لیجیے، برابر میں جو ہے ہاسپٹل کے برابر 2-3 اسٹور ہیں، کہتے ہیں نہیں فلاں اسٹور پہ جائیے گا۔ تو ایک دن میرے ماموں گئے وہاں وہ نسخہ لے کر، اب وہ ادھر دیکھ رہا ہے ادھر دیکھ رہا ہے بیچارہ سیل مین، کہیں اس کو اس نسخے کی دوائیں مل کے نہ دیں۔ تو پھر برابر میں دوسرے سیل مین نے پوچھا بھائی کس کی دوائیں دیکھ رہے ہو؟ کہہ لیں فلاں ڈاکٹر صاحب کی۔ ارے کہہ لیں ان کا تو الگ سے وہ ہے نا کھانا بنا ہوا ہے، ان ڈاکٹر صاحب کے کھانے میں ملیں گی ان کی دوائیں۔ تو آپ اس سے اندازہ کر لیجئے کہ میڈیکل اسٹور میں ڈاکٹر کی دواؤں کا کھانا الگ سے ہے، تو ظاہر ہے کمیشن یا بھتہ لیے بغیر یہ کیسے ہوتا ہوگا۔ اب میں جس بات پہ آنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ عوام بھی کوشش کریں کہ عطائی کہلاتے ہیں جو فالتو جو ڈاکٹر جعلی ڈاکٹر بن کے بیٹھتے ہیں، تو عطائیوں سے، نیم حکیموں سے اور کمپاؤنڈر سے ڈاکٹر بننے والے جعلی ڈاکٹروں سے، پہلوانوں سے اور اس طرح کے مختلف معالجین سے بچنے کی کوشش کریں، اس لیے کہ اس میں پیسوں کا بھی نقصان ہے، صحت کا بھی نقصان ہے، فائدہ ہونا تو درکنار۔ مجھے تو ایسا لگ رہا ہے کہ آئندہ چل کر جس طرح بڑے پیمانے پہ بڑے ڈاکٹر اور اسپتال لوٹ مار کر رہے ہیں تو غریب بیچارے تو انہی کے رحم و کرم پر رہ جائیں گے۔ تو یہاں اس وقت میں اپنا ایک ذاتی تجربہ بیان کرتا ہوں کہ میرے دائیں ہاتھ کا انگوٹھا ایک دفعہ خراب ہو گیا، اس زمانے میں اخبار جہاں میں کام کرتا تھا، تو میں نے بھی بس وہ عادت پڑی ہوئی ہے، کسی نے کہا جی فلاں پہلوان کو دکھا دیں وہ ٹھیک کر دیں گے۔ میں ان پہلوان کے پاس جاتا رہا 8-10 دن تک،
اور وہ درد کم ہونے کا نام ہی نہ لے، بڑھ بھی گیا ہو شاید، یہ تو یاد نہیں، لیکن بہرحال درد کم نہیں ہوا۔ پھر کسی نے کہا بھائی اللہ کے بندے کس چکر میں پڑے ہو، ڈاکٹر کے پاس جاؤ۔ میں چلا گیا سول ہاسپٹل میں۔ اس زمانے میں مفت علاج ہوتا تھا سول ہاسپٹل میں، آج کل تو پرچیاں بنتی ہیں، اس کے پیسے ہوتے ہیں، دوائیں باہر سے خریدنی پڑتی ہیں۔ تو میں ڈاکٹر جوکھے، مجھے نام یاد آتا ہے، آرتھوپیڈک ہڈیوں کے ڈاکٹر تھے، تو میں ان کے پاس گیا، انگوٹھا دیکھا میرا، انہوں نے ہنسنے لگے، چلے کسی پہلوان کے پاس سے آ رہے ہوگے۔ میں نے کہا جی علاج کرایا فائدہ نہیں ہوا۔ کہ اچھا آپ کرتے کیا ہیں؟ میں نے کہا اخبار جہاں میں لکھتا ہوں، میں مضامین وغیرہ ترجمے کرتا ہوں۔ کہ آپ نے کوئی غلط چیز لکھ دی ہوگی تو اس لیے آپ کا انگوٹھا خراب ہو گیا۔ تو خیر انہوں نے مذاق میں 2 باتیں پہلوان والی اور غلط چیز لکھنے کی کہی۔ اس کے بعد کمپاؤنڈر کو اشارہ کیا کہ بھئی ان کے اس طرح کر کے پٹی باندھ دیں۔ آپ یقین کریں کہ اس ایک پٹی سے مجھے فائدہ ہو گیا، جبکہ 8-10 دن میں ڈاکٹروں کے پاس، اس کے پاس، پہلوان کے پاس چکر لگاتا رہا۔ وہ کوئی مرہم بھی دیتے تھے، کوئی لوشن بھی دیتے، وہ اللہ جانے کیا کیا کرتے تھے، تو ان سے کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ تو کہنے کا مقصد ہے کہ ہم جو نام نہاد پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ بھی بعض اوقات ایسی جہالت کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ تو ایک پٹی سے یہ، اب اس کا ایک پہلو دوسرا میں بتانا چاہ رہا ہوں، وہ بڑا دلچسپ ہے۔ میری ہمیشہ کوشش رہی کہ رزق حلال کی جستجو کروں اور بچوں کے پیٹ میں حلال کا لقمہ پہنچے۔ تو 10-12 دن میں نے اخبار جہاں میں کام نہیں کیا، جاتا روز تھا۔ نثار احمد زہیری صاحب جو ایڈیٹر تھے، ان سے گپ شپ بھی ہوتی تھی، باتیں کرتی تھی۔ میں جب ٹھیک ہو کر گیا روز کے معمول کے مطابق، تو میں نے کہا زبیر صاحب مجھے تو آپ کام دے دیجیے اور بہت زیادہ کام دیجیے۔ کہنے لگے کیا ہوا؟ میں نے کہا 8-10 دن جو میں نے کام کیا تھا، نہیں کیا تھا، انگوٹھے کی خرابی کی وجہ سے مجھ سے قلم نہیں پکڑا جا رہا تھا، تو اس دوران کی جتنی میری تنخواہ بنتی تھی 8-10 دن کی، تقریباً اتنے ہی پیسے بس میں کسی نے میری جیب میں سے نکال لیے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ محنت کے بغیر جو پیسہ حاصل ہو، روزی حاصل ہو، وہ مجھے راس نہیں آتی۔ تو برائے کرم مجھے تو زیادہ سے زیادہ کام دے دیا کریں، تاکہ مجھے واقعی خون پسینے کی کمائی سے مجھے جو روزی حاصل ہو، اس سے میں اپنے گزارا کروں۔ ایک اور مثال اپنی جہالت کہیں یا دوسروں کی باتوں میں آنے کی، وہ یہ ہے کہ ایک بار میرے دانت میں بڑا شدید درد ہوا، چلتا رہا 2-4 دن 6 دن برداشت کیا۔ پھر کسی نے مشورہ دیا کہ وہ فلاں حکیم صاحب ہمدرد دواخانے کے وہاں سے سند یافتہ ہیں، وہ بڑے اچھے حکیم صاحب، ان کے پاس چلے جائیں۔ میں گیا ان کے پاس، حکیم صاحب نے دیکھا، دانت وانت دیکھ کے اور دوا لکھ کے دے دی۔ اور کل آئیے پرسوں آئیے، 2-3 دن میں جاتا رہا۔ ان کی دوا معدے پہ اتنے مضر اثرات ڈال رہی تھی، میرا معدہ خراب ہونے لگا، جلن کے مارے میرا بہت برا حال ہوتا۔ پھر اسی طرح کسی سے ذکر کیا، میں نے کہا بھئی یہ مسئلہ ہے، کہنے یار دماغ خراب ہے آپ کا، دانت کا علاج حکیم کے پاس کہاں سے ہو سکتا ہے؟ بھئی ڈینٹل سرجن یا ڈینٹسٹ کے پاس جائیں گے تو وہ دیکھ کے یا تو دانت نکالے گا یا کچھ کرے گا۔ اب حکیم صاحب دوا دیں گے تو ہلتا ہوا دانت تھوڑی جم جائے گا یا درد ٹھیک ہو جائے گا۔ میں واقعی ان کے مشورے پر جب گیا تو پتہ چلا کہ اس دانت کو نکلنا تھا، حکیم صاحب معلوم نہیں کتنے دن تک علاج کرتے۔ تو اب اس میں ایک پہلو اس کا یہ بھی ہے کہ دانت کا علاج جو ہے ڈینٹل سرجن کرے گا، پیٹ کا علاج حکیم شاید اچھا کرے، معدے کا علاج ان کے بہت اچھا ہوتا ہے۔ تو جو جس کا شعبہ ہے وہ کرے، بے ایمانی تو نہ کرے کہ حکیم صاحب علاج کر رہے ہیں اور اپنے پیسے لے رہے ہیں۔ اس پر ایک بہت اچھی مثال مجھے حکیم اقبال حسین کی یاد آتی ہے، جن کا پیر کالونی ہے، پیر الہی بخش کالونی پورا نام ہے اس کا، وہاں ان کا دواخانہ تھا۔ جماعت اسلامی کے شعبہ خدمت خلق کے ناظم بھی تھے اور ہمارے محمد صلاح الدین شہید کے بہت اچھے دوست تھے۔ تو صلاح الدین شہید صاحب کے حوالے سے یہ بات کہہ دوں کہ وہ دوستی میں حکیم صاحب محمد صلاح الدین شہید صاحب کو لے کر جاتے تھے سال میں 1 بار پکنک پر۔ تو کبھی اگر صلاح الدین صاحب کہتے کہ حکیم صاحب میرے پاس ٹائم نہیں ہے، مجھے اتنا کام ہے، تو پھر وہ مذاق میں کہتے ہیں بھائی جب آپ دنیا میں نہیں رہیں گے تو کوئی تو کرے گا نا آپ کا کام، آپ 1 دن کے لیے جا رہے ہیں میرے ساتھ، یہ آپ کی صحت کے لیے ضروری ہے، آپ آؤٹنگ کریں گے، باہر نکلیں گے سال میں 1 بار 1-2 دن کے لیے، تو آپ کی صحت اچھی رہے گی اور آپ کام زیادہ کر سکیں گے۔ چنانچہ صلاح الدین صاحب نے خود سنائی تھی یہ بات کہ وہ ان کے کہنے پر عمل کرتے تھے اور ان کے ساتھ شکار پر یا جہاں کہیں سیر و تفریح کے لیے لے جاتے تھے حکیم صاحب، ان کے ساتھ چلے جاتے تھے۔ حکیم صاحب مرحوم کا کمال ایک یہ تھا کہ وہ حکمت کے علاوہ پورے ایلوپیتھی پر، ہومیوپیتھی پر اور ایکوپنکچر پر
عبور حاصل تھا ان کو، تمام طریقے جو تھے علاج کے ان پر پورا. تو ان سے ایک بار میں نے اپنی مرحومہ بیوی کا علاج کرایا، لے کے گیا، انہوں نے دوا دی، دوسرے یا تیسرے دن بلایا تو وہ ان کی تکلیف بڑھ گئی. تو انہوں نے جا کر کہا حکیم صاحب معذرت چاہتی ہوں، آپ کی دوا سے تو مجھے تکلیف بڑھ گئی. میں حیران تھا کہ انہوں نے باقاعدہ معافی مانگی ہے کہ بی میں آپ سے معافی چاہتا ہوں، ہم لوگ علاج کرتے ہیں تندرست کرنے کے لیے بہترین کوشش کرتے ہیں، لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کوئی چیز موافق نہیں آتی، اور آپ کا مرض اور اس دوا کے فائدہ نہ کرنے کی وجہ سے میری یہ سمجھ میں آئی ہے کہ آپ دوسرے طریقے علاج کی طرف جائیں. یعنی انہوں نے انڈائریکٹ وے میں بالواسطہ طریقے سے مشورہ دیا ہے کہ آپ ایلوپیتھک ڈاکٹر کے پاس جائیں. بعد میں یہی ہوا، ان کا علاج ہوا ایلوپیتھک بلکہ کارڈیو ویسکولر سے اور جنا ہاسپٹل سے، تو وہ ٹھیک ہو گئیں. تو انہوں نے بے ایمانی نہیں کی کہ نہیں آتے رہو تھوڑے دن میں ٹھیک ہو جاؤ تھوڑے دن. انہوں نے صاف کہہ دیا، معافی مانگ کے کہا کہ نہیں آپ طریقہ علاج بدل لیں اور یعنی ڈاکٹر کو دکھا دیں تو آپ کو فائدہ ہوگا. اس طرح کے لوگ اگر ہوں معالجین میں تو آپ دیکھیے کہ صحت کی شرح جو ہے وہ بڑھتی چلی جائے گی. اب جعلی ڈاکٹروں کے علاوہ جعلی دواؤں کا پاکستان میں جتنا بڑا سلسلہ ہے شاید ہی کسی ملک میں. قدم قدم پر جعلی دوائیں اور زائد الازمیاد، یعنی جن کی مدت ختم، ایکسپائری ڈیٹ جسے کہتے ہیں، وہ جب ختم ہو چکی ہوتی ہے اس کے باوجود وہ دوائیں جو ہیں بکتی ہیں دواؤں. ایک اور پہلو جس پر عام آدمی کو تو بیچارے کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے وہ یہ ہے کہ دنیا کے ترقی یافتہ ممالک میں جو دوائیں بند ہو جاتی ہیں، پابندی جن پر لگ جاتی ہے، وہ باہر کی کمپنیاں پاکستان جیسے غریب ملکوں میں بیچتی ہیں بنا کر، بہت فائدہ کماتی ہیں، نفع کماتی ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ مریں گے تو غریب ملکوں کے لوگ مریں گے، پاکستان جیسے ملکوں کے لوگ مریں گے، ہمارے لوگ تو محفوظ ہیں. وہاں انہوں نے پابندی لگا دی، ہم بند کر کے آ گئے. تو یہاں دواؤں میں یہ ایک بہت بڑا پہلو ہے کہ بہت سی دوائیں، نام ڈاکٹر صاحبان بتا سکیں گے یا ایکسپرٹ بتا سکیں گے کہ کون کون سی دوا فلاں فلاں ملک میں بالکل بینڈ ہے، پابندی لگی ہوئی ہے اس پر، اور پاکستان میں دھڑلے سے بنتی ہے، بکتی ہے، بڑی بڑی کمپنیاں بناتی ہیں ان کو. تو یہ ایک پہلو جس کی طرف میں آپ کو اشارہ دے رہا تھا. اس کی ایک مثال تو یہ ہے کہ مثال کے طور پر پاکستان میں پیناڈول تقریباً 1 روپے کی ہے درد کی دوا. آپ 2 گولیاں لے لیں، 3 گولیاں لے لیں، یعنی ڈاکٹر کے نسخے کے مطابق ہر 4 یا 6 گھنٹے کے بعد لیں 2 گولیاں. اتنی ساری گولیاں لینے کے باوجود برائے نام فائدہ ہوتا ہے. لیکن یہی پیناڈول کی گولی باہر کے ملک کی آئی بھی ہو اگر یہاں پاکستان میں، وہ آپ کو تقریباً 15 روپے کی ملے گی، لیکن ایک ہی گولی اتنا فائدہ کر دے گی کہ 8-10 گولیاں نہیں کرتی. تو اس کا مطلب ہے کہ باہر جو بناتے ہیں دوائیں، یہی پیناڈول جیسی ہے اور دوسری دوائیں، وہ بہت اعلیٰ معیار کی بناتے ہیں، اور پاکستان میں بہت گھٹیا معیار کی بناتے ہیں، اس ملاوٹی ہوتی ہیں وہ دوائیں، اور اسی لیے لوگوں کو فائدہ نہیں پہنچاتی. تو یہ صورتحال ہمارے ساتھ اس لیے ہے کہ ہمارے ملک کے جو ارباب اقتدار و اختیار ہیں انہیں عوام کی صحت سے کوئی غرض نہیں ہے، کوئی ہمدردی نہیں ہے. انہوں نے سب کو لوٹ کھسوٹ کی اجازت دے رکھی ہے. ہمارا ملک اس معاملے میں کھلا ہے کہ جو آئے لوگوں کو ہمارے بیمار کرے، مارے اور اپنا منافع کمائے، کاروبار چمکائے، بس ان کا حصہ ملتا رہے جو ارباب اقتدار ہیں. مریضوں کے لیے مرزا غالب نے کہا تھا، ان کے لیے مریض عشق پر رحمت خدا کی، اس کی دعا کی تھی انہوں نے. اب ہمارے یہاں جو مریض ہیں جسمانی یا روحانی مریض، ان کے لیے اب دعا تو کام کرتی نہیں، دوا بھی نہیں کام کرتی. دعاؤں میں اس لیے اثر نہیں کہ ہمارا رزق حلال نہیں ہے، ہمارے معاملات اچھے نہیں ہیں. تو لیکن ہمارے یہاں اب کیا ہے، جو ماہرین ایکسپرٹ ڈاکٹر جو علاج کرتے ہیں ان کے بعد بھی عالم یہ ہوتا ہے کہ مرض بڑھتا گیا جو دوا کی، اس لیے کہ وہ دوا کرتے نہیں ہیں، صحیح دوا دیتے ہی نہیں. وہ تو چاہتے ہیں کہ الجھا رہے مریض اور ہمارا زندگی بھر کے لیے ہمارا یہ ہے گاہک بنا رہے. اس لیے غلط جعلی ڈاکٹروں اور غلط دواؤں کے ساتھ ساتھ یہ رویہ جو ہے ہمارے حکمرانوں کا، ہمارے ارباب اقتدار کا، اس کی وجہ سے لوگ جو ہیں ان دواؤں اور ان معالجوں کی وجہ سے
عارضی مریض جو ہوتے ہیں وہ بھی دائمی مریض بن جاتے ہیں، ہمیشہ کے لیے مریض بن جاتے ہیں۔ تو ان سے بھی بچنے کی کوشش کریں جہاں تک ہو سکے۔ اب آپ ایک دلچسپ بات یہ دیکھیے کہ دل، دماغ، معدہ، آنکھ، ناک، کان، ہاتھ، پیر، ہڈی، پسلی، اعصاب، پٹھے، ان سب کے مریض جاتے ہیں الگ الگ ڈاکٹروں کے پاس، ہر ایک کا الگ ماہر ڈاکٹر بیٹھا ہوا ہے۔ پرانے حکیم تو نبض دیکھ کر اور مرض کا پتہ چلاتے تھے اور دوا دیتے تھے۔ اب ہو سکتا ہے کہ یہ جس طرح اسپیشلسٹ بیٹھنے لگے ہیں ہر چیز کے، اب ایسا ہوگا کبھی کہ کان میں درد ہے، گئے ڈاکٹر صاحب کے پاس، ڈاکٹر صاحب کہیں گے ہاں بھائی کان میں درد ہے، کون سے والے میں؟ دائیں میں۔ بھائی میں دائیں کان کا نہیں ہوں، میں تو بائیں کان کا ڈاکٹر ہوں، اسپیشلسٹ ہوں، آپ بائیں کان والے کے پاس جائیے۔ اسی طرح آنکھ کا، ہاتھ پیر کا، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اسپیشلسٹ اتنے ہو گئے ہیں کہ ایک ایک چیز کے الگ الگ، ایک اپنا علاج کر کے گئے نہیں جی فائدہ نہیں ہو فلاں کے پاس چلے جائیے آپ۔ تو نوبت اللہ نہ کرے کہ یہاں تک آئے کہ ہاتھ کی ایک انگلی میں درد ہو رہا ہو تو کہے کہ نہیں جی میں تو دوسری انگلی کا اسپیشلسٹ ہوں، میں اس انگلی کا ہوں ہی نہیں، آپ دوسرے کے پاس جائیے۔ لیکن ایک بات یہ بھی بتا دوں کہ وہ یہ مشورہ دینے کی بھی فیس لے لیتے ہیں، یہ نہیں کہ کہیں گے جی مجھے فیس کی میں نے خود ایسے ڈاکٹر دیکھے، ایمانداری سے بتاتا ہوں کہ جو بیچارے کہتے نہیں میں نے تو کچھ کیا نہ کوئی دوا تجویز کی، اس لیے میں اپنی فیس نہیں لوں گا، آپ جا کے کاؤنٹر پہ یہ جو فیس دے کے آئے ہیں وہ واپس کر دیجیے۔ تو یہ جو اچھے ڈاکٹرز بھی موجود ہیں اور بہت زیادہ ہیں ہمارے معاشرے میں، ان کی بھی کوئی کمی نہیں ہے، جو مریضوں سے ہمدردی رکھتے ہیں اور خدا کا خوف رکھتے ہیں۔ تو اس طرح پھر معالجین مثال کے طور پر ایلوپیتھک کے معالجین ہیں، ڈاکٹرز ہیں، ان کے درمیان بھی ایک بڑا اختلاف میں نے خود دیکھا ہے۔ فزیشین کہتا ہے کہ نہیں آپ کو سرجری کی ضرورت نہیں ہے، چاہے سرجری کرنے والا سرجن جو ہے لاکھ کہے کہ صاحب اس سرجری کے بغیر یہ نہیں ہوگا، اب وہ فزیشین کی کاٹ کرتا ہے، فزیشین کہتا ہے کہ نہیں آپ سرجری کے بغیر میں دوا دوں گا آپ ٹھیک ہو جائیں گے۔ تو یہ جو تعصب ہے یہ کم از کم علاج کے معاملے میں نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ وہ شفا مسیحی کے منصب پر فائز ہوتے ہیں معالجین جو ہیں۔ تو اس طرح اس کے بعد اب ہم آتے ہیں روحانی علاج پر۔ روحانی علاج کے جو جو طریقے ہمارے یہاں رائج ہیں، اور بڑے پیر بابا اور پیر سائیں اور کیا کیا نام ہوتے ہیں ان کے، اور وہ علاج کرتے ہیں۔ پرلے درجے کے جاہل ہوتے ہیں یہ، بعض تھوڑے سے گر سیکھ کر اور پھر علاج کرتے ہیں، اور جاہل لوگ جن کو ذرا بھی علم نہیں ہے وہ، اور خاص طور سے عورتیں ان کے پاس جاتی ہیں، فلاں بابا جی سے وہ بخار اتر گیا تھا بچے کا تو یہ مرضی وہیں سے ٹھیک ہو جائے گا۔ تو یہ جاہل جو پیر اور فقیر بنے ہوئے ہیں جو علاج کے بہانے لوٹتے ہیں لوگوں کو، بہت پیسہ کھاتے ہیں اور تشدد کرتے ہیں مریضوں پر، وحشیانہ تشدد، مار پیٹ، آگ سے جلانے کے اور کیا کیا حربے اختیار کرتے ہیں، اور بعض اوقات تو مریض بیچارہ جان سے چلا جاتا ہے۔ عورتوں کی بے حرمتی کے جتنے واقعات یہ روحانی بابا اور یہ لوگ کرتے ہیں، بس اللہ ہی پناہ میں رکھے۔ عورتوں کو تو خاص طور سے جو پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ اپنے قریب کے جاہل لوگوں کو یا غیر پڑھے لکھے لوگوں کو بتائیں کہ کبھی ان کے چکروں میں نہ پڑیں، یہ بالکل فراڈ لوگ ہوتے ہیں اور یہ آپ کی عزت و آبرو سے بھی کھیلتے ہیں۔ تو تعویذ گنڈے، ٹونے ٹوٹکے، جن بھوت پریت، یہ سارے جو ہیں یہ سب دکھاوا ہے، نفسیاتی چیزیں ہیں۔ یہ ماہر نفسیات کے پاس جائیے، وہ اچھا اگر ہوگا تو وہ بہت اچھا علاج بھی کر دے گا اور ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی۔ اس کا بہت بڑا جو ہے سلسلہ وہ بھارت جیسے ملک میں ہے کہ جہاں جہالت عام ہے، اور جو وہاں کے جو ہوتے ہیں پیر یا بابا یا گرو جو بھی ہوتے ہیں وہ ریت مل کے اور بھبود بن کے عجیب بیہودہ شکل اختیار کر کے اور کہتے ہیں بس ہم بھگوان کے قریب ہو گئے۔ تو یہ ہم پاکستان کے مقابلے میں وہاں بہت زیادہ ہے۔ میں بس ایک آخری ایک قصہ سنا کر آپ آج کی گفتگو ختم کرتا ہوں۔ وہ قصہ یہ ہے کہ کسی زمانے میں نوجوانوں کو شاید یاد نہ ہو کہ ٹیلی گرام کا ایک سلسلہ ہوتا تھا، تار آتے تھے گھروں پر جلدی، مثلا خط 2 دن میں پہنچ رہا ہے تو تار 2 گھنٹے میں پہنچ جاتا تھا۔ تو تار برقی کا جو نظام تھا، ٹیلی گرافک کا جو نظام تھا، اس میں ایک مورس کوڈ کہلاتی تھی۔ وہ مورس کوڈ کا ایسا سلسلہ تھا کہ وہ مثلا حیدرآباد میں بیٹھا ہوا مورس کوڈ کا ماہر، وہ کھٹ کھٹ کھٹا کھٹ 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 کر رہا ہے، اس سے حروف اور لفظ بنتے تھے۔ تو پھر
کراچی میں بیٹھا ہوا شخص اس کو الفاظ میں یا جملوں میں ترتیب دے کر اور اس کے بعد پہنچا دیا جاتا تھا جس گھر پہ وہ جانا تھا تار. تو مطلب جو دنوں کا کام ہوتا گھنٹوں میں ہو جاتا تھا. تو ان لوگوں نے سوچا تار برقی کے 2 افراد نے کیا اتنے جعلی پیر بیٹھے ہوئے ہیں تو کیوں نہ ہم بھی پیر بن جائیں. ہمارے پاس یہ بڑا اچھا مورس سسٹم ہے, مورس کوڈ کہلاتا تھا وہ ہے. چنانچہ انہوں نے کہا کہ اچھا بھائی کرتے ہیں, فلاں گاؤں میں چلتے ہیں اور علاج معالجہ کرتے ہیں ان کا. ایک بن گیا پیر ان میں سے اور ایک ان کا مرید. اب جناب پیر صاحب تو بیٹھ گئے اندر حجرے میں, باہر تار کا ایک سلسلہ لے کر, اور مرید بیٹھ گیا ایک چمٹا لے کر اور اس سے تار کو جوڑ کے, اور مریض آتا, جو بھی خواتین آتی مرد آتے تو ان سے وہ نام و پتہ پوچھتا, مرض پوچھتا, ٹائمنگ پوچھتا کہ کتنے عرصے سے یہ مرض لاغیر, کیا کیا تکلیفیں ہیں آپ کو. یہ سب پوچھنے کے بعد وہ کھٹ کر کے اور اندر جو پیر صاحب بیٹھے تھے ان کو وہ پیغام بھیج دیتا تھا. اور جیسے ہی مریض جاتا تھا پیر صاحب کے پاس اس کے مرید کے کہنے پر کہ اچھا بھائی بابا کو دکھاؤ جا کے اندر, وہ دیکھتے ہی کہتے اچھا آؤ بھائی پیر بخش, تم خداداد کالونی سے آئے ہو, تمہیں یہ مرض لاحق ہے. اور وہ مریض تو بس کہتا ہے یہ تو بہت پہنچے ہوئے بزرگ ہیں, اور وہ علاج کرتے تھے. اور علاج کیا کریں گے, ظاہر ہے وہی مرض بڑھتا گیا, جو دوا کی اپنا مال کماتے تھے وہ. اور اس طرح باہر کے استقبالیے سے اندر کے کنسلٹینٹ کے کمرے تک پہنچتے پہنچتے معلوم ہوا کہ مریض جو ہے وہ ٹھیک تو کیا ہوگا اور زیادہ بیمار ہو گیا. تو یہ ساری باتیں میں نے آج کی ہیں. ویسے صحت کے شعبے میں انشاءاللہ اور بھی آئندہ بھی کہتا رہوں گا, اس لیے کہ میرے پاس بہت مواد ہے اس پر. میرا ایک بیٹا بھی ڈاکٹر ہے اتفاق سے, تو اس لیے, اور میرے ڈاکٹر دوست بھی ہیں کئی ایک, تو ان سے معلومات بھی رہتی ہیں, کچھ تبادلہ خیال بھی ہوتا ہے. تو اس پر انشاءاللہ اگر کبھی ضرورت ہوئی تو مزید گفتگو کروں گا. آج کے لیے میں اتنا ہی کرتا ہوں. اگر آپ اس گوشے کمال کو اپنے لیے دلچسپ اور مفید پاتے ہیں تو آپ مہربانی کر کے اس کے سبسکرائب کریں, اس کو لائک کریں, اس کو شیئر کریں اور دوسروں تک ہماری باتیں پہنچائیں تاکہ لوگ زیادہ سے زیادہ استفادہ کر سکیں. پچھلی بار بھی میں بتا چکا ہوں کہ مالی منفعت اس پروگرام کی کوئی غرض و غایت نہیں ہے. بہت ہم آرام سے اپنے 79 ایئرس 79 سال کے تجربات ذاتی اور لوگوں سے سن کر جو مشاہدات بھی ہوئے ہیں ان سب کو میں بیان کرتا ہوں. آج کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ. مناصر.